بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی بحث میں شفا اور شرح شفا کی کچھ عبارتیں ذکر ہوئیں اور بحث یہاں آ کر رکی تھی وفی الاصل یعنی شفا کے اندر قاضی ایاد جو صاحب شفا ہیں، شفا کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ پوری بات نقل کی تھی۔ یہ نقل ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اسی میں آگے فرماتے ہیں وقالا نحو هذا القول الجاحظ وثمامۃ فی ان کثیرا من العامة والبلہ والنساء ومقلدۃ النصارى واليہود وغیرہم لا حجۃ للہ علیہم اذ لم یکن لهم تباع یمکن مع الاستدلال۔ یعنی ما قبل میں داؤد اصبہانی کی جس عبارت کو قاضی ابو بکر باقلانی نے عنبری کے قول کے مثل قرار دیا، اس پر گفتگو اعلیٰ حضرت نے کر لی، اور قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس جیسی بات جاحظ معتزلی نے بھی کی، اور ثمامہ جو معتزلیوں کا ایک امام ہے، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ بہت سے عام لوگ اور بیوقوف لوگ جنہیں ہمارے عرف میں بورہا کہتے ہیں، اور عورتیں اور نصارہ اور یہود کی اندھی تقلید کرنے والے اور ان کے علاوہ یہ لوگ ایسے ہیں لا حجۃ للہ علیہم، اللہ کے لیے ان پر کوئی حجت نہیں، اذ لم یکن لہم تباع، اس لیے کہ ان کے پاس ایسا مزاج نہیں ہے جس کے ساتھ استدلال ممکن ہو، یہ ایسی طبیعتوں کے، ایسے ذہن و فکر کے مالک نہیں ہیں جس کے ساتھ جس کے رہتے ہوئے استدلال کیا جا سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر۔ تو ان سب کو بالکلیہ چھوٹ دے رکھی ہے کس نے؟ ثمامہ نے۔ ثمامہ ایک معتزلی اور اسی نام کے ایک صحابی بھی ثمامہ بن اوصال گزرے ہیں۔ تو حاشیے میں اعلیٰ حضرت نے واضح کر دیا ہے من کبار المعتزلہ، یہ اکابر معتزلہ میں سے ہے۔ اس نے کیا کہا ہے کہ عام لوگ اور بورہے لوگ، عورتیں، اور جنہوں نے محض اپنے آبا کی تقلید میں نصرانیت، یہودیت یا مجوسیت نظریہ اختیار کیا، اور ان کے علاوہ لوگ، اللہ کے لیے ان کے خلاف کوئی حجت نہیں ہے، یعنی اللہ ان کے خلاف کوئی حجت قائم نہیں کر سکتا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذور ہیں، یعنی اگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا تو بھی ان کے خلاف اللہ کے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کذب الضالون، ان گمراہوں نے بہت بڑا جھوٹ کہا، بل للہ الحجت البالغہ، بلکہ اللہ کے لیے بلیغ حجتیں ہیں، اللہ تری الی قولہ عز وجل لئلا یکون للناس علی الناس حجہ بعد الرسل۔ کیا اللہ عز وجل کی اس قول کو وہ نہیں دیکھتے جس میں اللہ نے فرمایا ہے تاکہ یہ لوگوں کے لیے اللہ پر رسولوں کے بعد حجت ہو جائے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُمْ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولوں کے بعد جب ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہی، وَهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ، اور وہ ان پر ایمان نہیں لائے، كَانَتِ الْحُجَّةُ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے خلاف ضرور حجت ہوگی، اور اللہ ہی کے لیے ہے بہت واضح حجت۔ مطلب یہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو ثمامہ کا یہ قول سراسر قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن نشانیاں ہیں کہ ان نشانیوں کے رہتے ہوئے ایسے کسی بھی شخص کو جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے محض اپنے آبا کی تقلید میں یہ مذہب اختیار کیا ہے، ان کا یہ کہنا یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ ایسی روشن نشانیاں قرآن کی شکل میں آیات بینات اتری ہیں جن کی موجودگی میں کسی کے لیے کوئی بھی بہانہ نہیں تراشا جا سکتا۔
تو فرماتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے لا حجت للہ علیہم کہ اللہ کے لیے ان کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہی. اور وہ نظریہ ثمامہ نے اس لیے اختیار کیا کہ اذ لم یکن لہم تباع، اس لیے کہ یہ جن کا یہ ذکر ہوا یہ ان کے پاس ایسا مزاج ایسی طبیعتیں نہیں ہیں جن طبیعتوں کے رہتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود یا رسول کی حقانیت پر استدلال کر لے جائیں. رسولوں کو جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تو رسولوں کو نازل فرمانے کے بعد اب لوگ اللہ تعالیٰ پر لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے خلاف یہ ساری چیزیں حجت ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حجت ہیں. آیت کریمہ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہی کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کوئی ایسا عذر نہیں پیش کر سکتے جس عذر کو اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف حجت مانا جا سکے. تو رسولوں کو اتار کر اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی. اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی. حجت تمام ہونے کے بعد اب کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بورہے ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، چاہے محض آبا کی تقلید میں یہود و نصارہ کا مذہب اختیار کرنے والے لوگ ہوں. اب اس کے بعد قاضی ایاز صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، اس جملے پر بڑی تفصیل سے اعلیٰ حضرت نے گفتگو فرمائی ہے. وقد نحل غزالی قریبا من هذا المنحى في کتاب التفرقہ بین الاسلام والزندقہ. یہ کتاب ان کی ہے. اس کتاب میں امام غزالی نے بھی قریب یہی روش اختیار کی ہے. یہ انتساب، اس روش کا انتساب امام غزالی کی طرف یہ کنہوں نے کیا ہے؟ قاضی ایاز صاحب نے. اور اس عبارت کو ماقبل سے جوڑتے ہیں. ماقبل صفحہ 214 پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے تیسری سطر میں، حاشیے میں نہیں متن میں، وفی الاصل. تو اصل میں ہے، اصل کا مطلب قاضی ایاز صاحب کی شفا کے اندر ہے، وہ پوری بات یہاں آ کر پوری ہوتی ہے. یعنی قاضی ایاز صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام غزالی نے قریب اسی طرز کی جملہ بازی کی ہے، اسی طرز کے جملے کہے ہیں اپنے اس کتاب کے اندر. تو اس پر اعلیٰ حضرت حاشیہ نمبر 364 میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا امام قاضی پر رحم فرمائے، قاضی ایاز صاحب پر رحم فرمائے اور ان کے صدقے میں روز قیامت ہم پر رحم فرمائے. فما ھذا الا من منافرت المعاصرہ، یہ ہم زمانہ ہونے کی منافرت کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی امام غزالی کی طرف اس قول کا جو انتساب کیا ہے، یہ جو معاشرتی چشمک ہوتی ہے اسی چشمک کا نتیجہ ہے. حقیقت میں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، اور ان کے جملوں سے جو بات سمجھی گئی ہے یہ بات قطعاً ان کے جملوں سے واضح نہیں ہوتی. گویا کہ ان کی طرف اس فکر کا، اس روش کا، اس منہج کا غلط انتساب ہوا ہے، اور اس انتساب میں معاشرانہ چشمک کا رول ہے، اسی کو منافرت سے تعبیر کیا گیا ہے. امل امام حجت الاسلام قدس سرہ فبریون اما فہم من کلامہ، رہے امام حجت الاسلام امام غزالی قدس سرہ تو یہ ان چیز سے بری ہیں، یعنی اس مفہوم سے بری ہیں جو مفہوم ان کے کلام سے سمجھا گیا ہے. وقد قال امام ابن حجر المکی فی السوائق بعد نقل عبارت امام القاضی ما نسبہ المصنف رحمہ اللہ تعالی للغزالی. امام ابن حجر مکی حیتمی سوائق المحرقہ میں امام قاضی یعنی قاضی ایاز صاحب کی عبارت کو نقل کرنے کے بعد، اس عبارت کو جس میں مصنف نے اس عبارت کو امام غزالی کی طرف منسوب کیا، وہی عبارت جو ابھی گزری کہ انہوں نے کہا کہ امام غزالی نے بھی اسی روش کو اختیار کیا ہے، اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد کیا لکھا؟ صرح الغزالی فی کتاب الاقتصاد بما یردہ، امام غزالی نے اپنی کتاب الاقتصاد میں ایسی بات کی صراحت کی ہے جو اسے رد کرتی ہے، اس نظریے کو، جس نظریے کا انتساب امام غزالی کی طرف کیا گیا ہے. اگر یہ واقعی ان کا نظریہ ہے تو انہی کی دوسری کتاب میں اس کا رد نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا اس بات ہوتا، اس کی تائید ہوتی. اس کا مطلب ان کی طرف جو نظریہ منسوب کیا گیا ہے یہ انتساب غلط ہے. وعبارته التي اشار اليها المصنف رحمه الله تعالی على تقدیر کونها عبارته، اور ان کی وہ عبارت جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے عبارت ہونے کی تقدیر پر، اگر واقعی یہ ان کی عبارت ہے
حقیقت تو حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، ورنہ امام غزالی کی بہت سی کتابوں کے اندر ایسی عبارتیں شامل کر دی گئی ہیں جو انہوں نے کہی ہی نہیں، اور ان مرتبین نے امام غزالی کو بدنام کرنے کے لیے کسی اور مقصد کے پیش نظر ان کی کتاب میں چند عبارتیں اپنی طرف سے بڑھا دی۔ تو اگر واقعی انہی کی وہ عبارت ہے جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہے تو فرماتے ہیں وَإِلَّا یعنی ان کی عبارت ماننے کی تقدیر پر، ورنہ تو فقط دس علیہ فی کتبہ عبارات حسن، ان کی کتابوں کے اندر بہت سی عبارتیں زبردستی گھسیڑ دی گئی ہیں حسد کے پیش نظر، پھر بھی ان کی عبارتہ لا تفید ما فہمہ المصنف رحمہ اللہ تعالی، اس چیز کا افادہ نہیں کرتی جسے مصنف نے سمجھا ہے۔ یعنی اگر مان بھی لیں کہ یہ انہی نے کہا ہے، انہوں نے ہی کہا ہے، تب بھی اس عبارت سے وہ نہیں سمجھ میں آتا جو قاضی ایاز صاحب نے سمجھا ہے۔ تو وہ عبارتہ التی کا کیا فعل کہاں آ رہا ہے؟ لا تفیدو ما فہمہ المصنف رحمہ اللہ تعالی ولا تقربوا مما ذکرہ، اور جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے قریب بھی نہیں۔ وہ عبارتہ، اب عبارت کا تجزیہ کر رہا، حقیقت میں عبارت کیا ہے؟ وہ صنف بلغہم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جن کے پاس فقط اسم محمد پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لوگوں کا، انسانوں کا ایک گروہ ایسا ہے جس کے پاس صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچا، اور ان کے پاس ان کے بعثت کی اور نہ ان کی بعثت کی کوئی خبر پہنچی اور نہ ہی ان کے اوصاف پہنچے، ولا صفتہم بل سمعوا بہ، بلکہ انہوں نے اس کے بارے میں یہ سنا یقال لہ فلان ادعى النبوہ، کہ بس فلاں شخص ہے جس کا نام محمد ہے وہ نبوت کا مدعی ہے، اتنا ہی پہنچا، نہ بعثت کے دلائل پہنچے نہ ان کے دیگر اوصاف پہنچے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ تو اس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں فہؤلاء عندی من الصنف الاول، ان کا درجہ میرے نزدیک صنف اول کا ہے، یعنی من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں لم یسمعوا اسمہ اصلا، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بالکل بھی نہیں سنا، انہوں نے صرف نام سنا ہے، نام بھی برائے نام سنا ہے کہ اس شخص نے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ان کا بھی درجہ انہی کی طرح ہے، یہ اسی گروہ میں شامل ہیں جنہوں نے نام بھی نہیں سنا ہے، یہ انہوں نے عبارت کہی ہے۔ فإنہم، یہ بھی انہی کی عبارت، فإنہم لم یسمعوا ما یحرک داعیۃ النظر، کیونکہ انہوں نے وہ چیز نہیں سنی جو انسان کے دل کے اندر نظر کا داعیے کو حرکت دے، جس سے انسان نظر و فکر کا استعمال کرنے کے لائق ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں سنی انہوں نے۔ تو ان کا بھی وہی حال ہے جو ایسے لوگوں کا ہے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں سنا۔ یہ انتہا، ان کی عبارت یہیں تک پوری ہوئی، یعنی امام غزالی کی جو عبارت تھی، جس عبارت کو لے کر قاضی ایاز صاحب نے ان کی طرف ایک ایسے نظریے کا انتساب کیا جو نظریہ ان کی دوسری کتاب سے رد ہو رہا ہے، عبارت یہ تھی۔ اس عبارت سے کہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ثمامہ نے جو بات کہی ہے یا داؤد اصبہانی نے جو بات کہی ہے وہ بات امام غزالی نے کہی۔ اب یہ عبارت ہے فانظر کلامہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ امام غزالی کے اس کلام پر آپ خود غور کریں، آپ نظر کریں، تجدہ، تو آپ کو یہ ملے گا انما عذرہم لعدم، انہوں نے ایسے لوگوں کو معذور سمجھا ہے لعدم بلوغ دعوت ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ ان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی۔ تو دو گروہ ہوئے، ایک گروہ وہ ہوئی جنہوں نے بالکلیہ نام بھی نہیں سنا، اور دوسرے گروہ کا ذکر امام غزالی نے کیا ہے، اور ان کو بھی پہلے ہی زمرے میں شامل کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ان کی عبارت سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو معذور قرار دیا ہے، معذور سمجھا ہے کیونکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک نہیں پہنچی۔ وَهَذَا لَا يَنُحُ مَنْحَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رحمہ اللہ تعالی، اور یہ تو اس روش پر چلنا ہی نہ ہوا جس کا ذکر قاضی ایاز صاحب نے کیا ہے۔ اس عبارت سے کہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے ثمامہ
کی روش اختیار کی ہے یا داؤد اصبہانی کا نظریہ اختیار کیا ہے۔ وقت کالا ابن السبکی وغیرہ نے کہا ہے کہ لا یبغض الغزالی الا حاسد او زندیق، کہ امام غزالی سے دشمنی یا تو حاسد کو ہوگی یا زندیق کو ہوگی۔ اب اس کے بعد یعنی یہ علامہ ابن حجر کی گفتگو ذکر فرماتے ہیں، ہے نا۔ وقد قال الامام ابن الحجر مکی فی السوائق بعد نقل عبارت الامام قاضی ما نسبہ المصنف رحمہ اللہ تعالی للغزالی سرح الغزالی، یہاں سے عبارت یہ چل رہی تھی اور یہاں تک عبارت یہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَنَقَلَ العلامہ الخفاجی فی النسیم عن الشرح الجدید، اور علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں شرح جدید سے نقل کیا ہے انہ قال بعد ما ذکرہ المصنف، کہ شرح جدید میں مصنف کی عبارت کو ذکر کرنے کے بعد لکھا گیا۔ مصنف سے مراد یہاں قاضی ایاز صاحب ہے، اور نسیم الریاض یہ بھی شفا کی شرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں ھذا کلام غیر سدید، شرح جدید سے نقل کیا ہے، تو شرح جدید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مصنف کی عبارت کو ذکر کرنے کے بعد، مصنف سے مراد قاضی ایاز صاحب کی وہی عبارت جس عبارت انہوں نے کہا کہ امام غزالی نے بھی وہی روش اختیار کی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ھذا کلام غیر سدید، یہ بالکل غیر درست کلام ہے، یہ کلام بالکل بھی درست نہیں ہے۔ والغزالی بری من مثلہ، اور اس جیسی باتوں سے امام غزالی بالکل بری ہیں۔ والذی فی کتاب التفرقہ خلافہ، اور کتاب تفرقہ میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ اس کے سراسر خلاف ہے۔ ثم فصل، پھر اس کی تفصیل کی ہے ونقل من کلام الامام حجۃ الاسلام ما فیہ رد بلیغ، اور امام حجۃ الاسلام امام غزالی کی ایسی باتیں انہوں نے نقل کی ہیں جس میں اس نظریے کا رد بلیغ ہے۔ تو جہاں مصنف خود رد کر رہا ہے اس نظریے کا حامل خود اسی کو کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں سخت اس قول باطل پر سخت رد کیا ہے۔ کیسا رد کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَكَيْفَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا هُوَ شَدِيدُ النَّكِيرِ عَلَيْهِ، تو کیسے ان کی طرف وہ بات منسوب کی جا سکتی ہے جس پر انہوں نے شدت برتی ہے، جس کے انکار پر، جسے شدت کے ساتھ جس کا انکار کیا ہے، اس انکار والی بات کو ان کی طرف اس بات کی شکل میں کیسے آپ پیش کر سکتے ہیں؟ وَقَالَ فِي آخِرِهِ، اور اخیر میں یہ فرمایا ہے وہ ہوا کلام حق لا یرتاب فیہ عاقل فضلا الفاضل، یہ ایسی گفتگو ہے جو بالکل برحق ہے، جس میں ایک عاقل کو بھی پشو پیش نہیں ہو سکتا چہ جائے کہ وہ فاضل ہو۔ فاضل تو درکنار، کوئی عاقل بھی اس میں شک نہیں کر سکتا۔ وقال تلمیذہ ابو بکر بن عربی، اور ان کے تلمیذ ابو بکر بن عربی نے ان سے ملاقات کی۔ تلمیذ یہ ہے ابو بکر بن عربی، اور امام غزالی سے ملاقات کی۔ انہوں نے کیا کہا کہ میں نے ابو حامد سے، ابو حامد ان کا لقب ہے، محمد ان کا نام، محمد بن محمد ان کا نام، یہ ان کی کنیت ہے۔ اور ابو حامد کون ہیں؟ وہ امام محمد غزالی ہیں۔ کب ملاقات کی؟ فی طواف میں، یطوفو، وہ طواف کر رہے تھے، وعلیہ مرقع، اور اس پر ان پر پیوند لگا ہوا کپڑا تھا، عام طور پر صوفیہ ایسا کپڑا پہنتے ہیں۔ فقلت لہ یا شیخ، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے شیخ، العلم والتدریس اولا لک من ھذا، علم اور تدریس تو آپ کے لیے اس عمل سے بہتر ہے۔ فانتا صدر، آپ تو علماء اسلام کے صدر ہیں، آپ تو صدر الاسلام ہیں، صدر علماء الاسلام ہیں۔ وہ بکا یقتدا، اور آپ ہی کی اقتدا کی جاتی ہے، آپ مقتدا ہیں، آپ صدر الاسلام ہیں، آپ مقتدا ہیں۔ وہ بنور کا الی معالم المعارف یہتدا، اور آپ ہی کے نور سے معرفت کے راہوں تک راہیابی حاصل کی جاتی ہے، رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ نشانات، فقال ہیہات لما طلع قمر السعادہ فی فلک الارادہ اشرقت شموس الافول علی مصابیح الاصول فتبین الخالق لارباب الالباب والبصائر اس کل لما تبع علیہ راجع وسائر۔ وارشد یقول، فرماتے ہیں کہ
چھوڑو کہ جب فلک ارادہ میں سعادت کا آفتاب طلوع ہو گیا تو محبتوں کے سورج اصول کے مسابی اصول کے چراغ پر محبتوں کا سورج روشن ہو گیا تو اللہ تعالی کے انوار روشن فتبین الخالق، اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال نمایاں ہوا کن کے لیے؟ لأرباب الالباب والبصائر، اہل بصیرت کے لیے، اہل بصیرت کے لیے، اس لیے کہ سب کو اسی روش پر، اسی طبیعت پر پلٹنا ہے جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اشعار گنگنائے، ترکت ہوا لیلا و لبنا بمعزل وسرت الى مصحوب اول منزلی ونادتنی الاقوان حین اجبتها الا ایها الساری رویدک فانزلی، میں نے لیلا اور لبنا کی محبت کو ایک خلوت میں چھوڑ رکھا ہے، میں نے عزلت جہاں تنہائی کا مقام ہوتا ہے اسے عزلت کہتے ہیں، معزل، میں نے لبنا اور لیلا کی محبت کو یہ علامتی جملہ ہے کہ میں نے سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ یہ جس طرح کی محبتوں کا دنیا میں چرچا ہے، لیلا کی محبت ہے، لبنا کی محبت ہے، ان محبتوں کو میں نے بالکلیہ چھوڑ دیا ہے اور انہیں ایک گوشے میں چھپا دیا ہے، میں اس سے بالکل کنارہ کش ہوں، میں نے اسے عزلت میں چھوڑ دیا ہے اور میں پہلی منزل کے محبوب کی طرف پلٹ گیا، چلا گیا، اور اس کائنات نے مجھے پکارا، کیا پکارا؟ الا ایھا الساری، اے چلنے والے، رویدکا، رک جا، ٹھہر جا، یہیں اتر جا، حتی اجبتھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی پکار کا جواب دیا۔ تو کیا کیا؟ فعرستو، شب گزارنا یا شب میں ٹھہرنا، فی دار الندى، تو میں نے کرم کے گھر میں شب گزارنے کی نیت سے تنہائی اختیار کی، یعنی اتر پڑا عزلت میں، بے عزیمت، اس عزم کے ساتھ ایک عزم کے ساتھ، بے عزیمتی مانے ایک عزم کے ساتھ میں کرم کے گھر میں اتر پڑا رات میں، قلوب و ذوی تعریف انہا بمعزلی، کی شہرت والوں کے دل جس سے دور رہتے ہیں، یعنی جو شہرت کے تمنائی ہوتے ہیں ان کا دل ایسی جگہوں پر رکنے کو نہیں چاہتا، وہ تو ایسی جگہوں پر پہنچنا چاہتے ہیں، ایسی منزل پر اترنا چاہتے ہیں جہاں ہر طرف اجالے ہوں، ان کے نام کا چرچا ہو، وہ ہر طرف چرچت ہو جائیں۔ تو غزل تو لہم غزلن، میں نے لوگوں کے لیے غزلن رقیقن، ایک ایسا باریک سوت تیار کیا، فلم اجد لغزلی نساجن، تو میں نے اپنے اس سوت کے لیے کوئی بننے والا نہ پایا، فکر سر تو مغزلی، تو میں نے اپنے چرخے ہی کو توڑ ڈالا، میں نے ایک سوت، ایک دھاگا، یہ اشعار اس وقت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر بن عربی کے سامنے تلاوت کی تھی۔ ان اشعار سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پائے کے صوفی تھے اور ان کا نظریہ کیا تھا، ان کی روش کیا تھی۔